الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز محترم سامعین ذی وقار حاضرین گرامی قدر، آج ہم اپنی کلاس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منا رہے ہیں۔ آج 22 جمادی الثانی کی رات ہے۔ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کا یوم وصال منایا جاتا ہے اور عرس منایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے کہ جن کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھی ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، پیارے آقا کا سسر مبارک ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یار غار ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا یار مزار ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان کو بیان کرنے کے لیے میں ایک چھوٹی سی بات یہ عرض کروں گا کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہماری ماں ہیں اور سیدنا صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پیارے آقا سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہوں گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تو پیارے آقا نے یہ جواب دینے کے بعد محسوس کیا کہ سیدہ کے چہرے پر کچھ تاثرات تبدیل ہوئے۔ آپ نے پوچھا، اے سیدہ، تم کیا سوچ رہی تھی کہ کیا میں تمہارے والد صدیق اکبر کا نام لوں گا؟ تو آپ خاموش رہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے آسمان کے تاروں کے برابر نیکیاں پوچھی ہیں، وہ تو صدیق کی ہیں، وہ تو عمر کی ہیں، مگر سیدنا صدیق اکبر کی صرف ایک رات کی نیکی عمر کی تمام زندگی کی نیکیوں پر بھاری ہے۔ اور وہ کون سی رات تھی؟ وہ غار والی رات تھی کہ جس غار میں سیدنا صدیق اکبر نے پیارے آقا کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دی کہ سانپ ڈس رہا ہے مگر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا۔ اب اس غار میں، غار ثور میں، سیدنا صدیق اکبر نے ایسی کون سی نیکی کی جو عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری پڑ گئی؟ تو ذرا غور کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہاں نہ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی نمازیں پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ کوئی جہاد کیا، نہ کوئی حج کیا۔ وہاں صرف ایک ہی نیکیاں بار بار کیے جا رہے تھے، اور وہ نیکی کیا تھی کہ آپ صرف ٹک ٹکی باندھ کر پیارے آقا کے چہرہ انور کی زیارت کر رہے تھے۔ تو زیارت کرنا اتنی عظیم نیکی بن گیا کہ عمر کی زندگی بھر کی نیکیوں پر بھاری ہو گئی۔ اور صرف یہی بات ختم نہیں ہوتی، روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اوقات سیدنا صدیق اکبر سے یہ کہا کرتے تھے کہ اے صدیق، میری زندگی کی تمام نیکیاں لے لے اور غار ثور والی وہ ایک رات کی نیکی مجھے دے دے، کہ جس کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا کہ وہ عمر کی نیکیوں پر بھی بھاری ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پیارے آقا کو لے کر مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ کی طرف جب چلے، جو ہجرت کا سفر تھا اس میں چلے، تو وہاں راستے میں کئی ایسی باتیں ہوئیں جو یقیناً تاریخ میں تو ہمیں نہیں ملتی، مگر ہمارا وجدان کہتا ہے کہ یقیناً سیدنا صدیق اکبر کے عشق نے یہ کیا ہوگا۔ اور وہ یہ کہ جو لوگ ان دونوں کو ڈھونڈنے کے لیے پیچھے چلے تھے ان کو یہ لوگ نہ ملے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ سیدنا صدیق اکبر نے چلتے چلتے راستے میں پیارے آقا سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ ہمارا پیچھا کر رہے ہوں گے، کیوں نہ ہم ان کو دھوکہ دیں؟ تو پیارے آقا نے پوچھا کہ کیسے؟ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے کندھوں پر بیٹھ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے کہیں یہاں سے آگے تو ایک بندہ جا رہا ہے، دو نہیں جا رہے۔ پیارے آقا کندھوں پر بیٹھ گئے، سیدنا صدیق اکبر چل رہے ہیں، دشوار گزار راستہ ہے، پہاڑی سفر ہے، سیدنا صدیق اکبر کندھوں پر اٹھا کر جا رہے ہیں۔ آگے جا کے کہتے ہیں، یا رسول اللہ، کیوں نہ ہم ان کو اور مزید دھوکہ دیں کہ وہ ہمارا کھرا نہ پکڑ سکیں۔ تو آپ نے پوچھا اب کیا کرو گے؟ تو آپ نے ایک پاؤں پر چلنا شروع کر دیا تاکہ آنے والا سمجھے یہاں سے آگے کوئی اور آدمی جا رہا ہے، وہ نہیں جا رہا۔ بہرحال یہ عشق کی باتیں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر پیارے آقا کی عشق اور محبت میں حد سے زیادہ گزر چکے تھے، اتنے آگے تھے کہ ان جیسا کوئی دوسرا صحابی ہمیں نہیں ملتا۔ سیدنا صدیق اکبر کا تعارف چند لفظوں میں کسی کتاب میں نے پڑھا، انہوں نے یوں کروایا کہ کون ابو بکر؟ عبداللہ جن کا نام اطہر، جن کی کنیت ابو بکر، جن کا لقب صدیق اکبر، جن کے والد عثمان بن عامر بن عمر، جن کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت سخر،
جس نے درے نبی پر لٹایا سارا مال و زر، اقبال علیہ الرحمہ کی زباں پر ہمت او کشت ملت راج ابر، ثانی اسلام و غار و بدر و قبر۔ پیارے آقا کی محبت میں آپ اتنے آگے نکل چکے تھے کہ ایک مرتبہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن نے، جو کہ پہلے مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ اے والد گرامی، ایک مرتبہ جنگ کے موقع پر ایسا بھی موقع آیا کہ آپ 3 دفعہ میری تلوار کی زد میں آئے، مگر میں نے آپ کو باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میری تلوار کے نیچے تم ایک مرتبہ آ جاتے تو میں تمہیں پیارے آقا کا دشمن سمجھتے ہوئے تمہارا سر کاٹ کر رکھ دیتا۔ من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا۔ آج ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منا رہے ہیں۔ یہ وہ عظیم المرتبت صحابی ہیں، یہ وہ عظیم الشان صحابی ہیں کہ جن کا کوئی مقابل نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر سب سے اول ہے، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ علی کا پہلا نمبر، وہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر کا پہلا نمبر ہے۔ 15 جنوری سن 2022 ابھی حال ہی میں ملیر میں ایک گستاخ، ایک لانتی، ایک ملعون، ایک شیعہ نے گستاخی کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی گستاخی کی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی گستاخی کی، اور تو اور اللہ رب العزت کی شان میں بھی گستاخی کی۔ آج ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ان کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کے چاہنے والے ابھی زندہ ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کوئی گستاخی برداشت نہیں ہوگی۔ اور ویسے بھی سیدنا صدیق اکبر جہاں آرام فرما ہے نا، وہاں صرف درود و سلام پہنچتے، کتوں کے بھونکنے کی آوازیں وہاں نہیں پہنچتی۔ تو لہٰذا جو بھونکنے والے ہیں وہ بھونکتے رہیں گے، آسمان کو دیکھ کر، چاند کو دیکھ کر لوگ بھونکتے ہیں، اس کا چاند کا کچھ نہیں بگڑتا۔ تو ان لوگوں کے بھونکنے سے یقیناً سیدنا صدیق اکبر کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، اور ہم اپنے جذبات کو ٹھیس کسی صحابی کی گستاخی کی وجہ سے قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ اگر گالیاں دینی ہے تو ہمیں دو، کیونکہ جب تک تم ہمیں گالیاں دیتے رہو گے، کم از کم تمہاری گندی زبان صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے سے تو باز رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو سلامت رکھے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر، ابو بکر ابو بکر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ ابو بکر ابو بکر۔ بہت بہت